الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، جو خوش قسمت لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، جن خوش بختوں نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اللہ کے نبی سے براہ راست دین سیکھا، ہماری اصطلاح میں
صحابہ کرام ان کو کہا جاتا ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا تذکرہ نہ بھی کریں، ان کی شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور قیامت تک بیان کرتا رہے گا۔ ہم تو اپنی سعادت کے لیے ان مقدس شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی ان کے تعریف کرنے والوں میں شمار ہو۔ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ہم ان مقدس نفوس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایمان کی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اعمال صالحہ جس خلوص کے ساتھ انہوں نے انجام دیے، اس کی گواہی اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ تذکرہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہو کہ ہم بھی ان لوگوں جیسے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ وہ صحابی ہیں، ہم صحابی تو نہیں بن سکتے، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی قسمت میں یہ خوش بختی لکھ دی گئی۔ ان کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وہ اتنا خوش بخت لوگ ہیں صحابہ کرام، جو سارے ہی اچھے تھے۔ مختلف طبقات ہوتے ہیں، ہر طبقے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پولیس والے سارے خراب نہیں ہوتے، مولوی سارے اچھے نہیں ہوتے، تاجر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں۔ تاجروں میں 2 نمبر مال قسمیں کھا کر 1 نمبر بنا کر بیچنے والے بھی آپ کو ملیں گے، اور ایسے بھی ملیں گے جو قسم بھی نہیں کھاتے لیکن چیز 1 نمبر بیچتے ہیں، رزق اللہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اچھے برے لوگ ہر طبقے میں۔ میرے نبی کی جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ واحد طبقہ ہے جن میں 2 گروہ نہیں ہیں کہ کچھ اچھے ہوں کچھ نعوذ باللہ برے ہوں، نہیں، وہ ہیں ستارے۔ ستارہ کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کسی کی روشنی زیادہ ہوتی ہے کسی کی روشنی کم، لیکن ہیں وہ سارے ستارے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جن کو لگے، جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا، ہم آپ کے ہیں، ہمارا سب کچھ آپ کا ہے۔ ہم یہ جملے شاید زبان سے بولیں اور عمل نہ کریں، صحابہ اس کی عملی تصویر تھے۔ ہم آپ کے ہیں، ہمارا سب کچھ آپ کا ہے، یہ اگرچہ انہوں نے زبان سے نہ بھی کہا ہو، عملاً یہ چیز ثابت کر کے دی۔ ان کی اولادیں بھی، ان کے مال بھی، ان کے گھر بار بھی، ان کے باغات بھی، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔
میں نے متوجہ کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ کو پہلے بھی سنائی ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں اور بندہ قریب بیٹھا ہو تو سامنے والے بندے کی تصویر میری آنکھ کی پتلی میں آئے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میرا عکس آپ کی آنکھ کی پتلی میں نظر آئے گا۔ ذرا تصور کریں، میرے نبی کے صحابی میرے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، نبی کن کی آنکھ میں نظر آ رہے ہیں اور صحابی کس کی آنکھ میں نظر آ رہے ہیں؟ ذرا تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی پتلی میں ابو ذر نظر آ رہا ہے، بلال نظر آ رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھنے والے ایک ایک صحابی کی آنکھ کی پتلی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مبارک نظر آ رہا ہے۔ وہ مقدس نفوس جنہوں نے میرے نبی سے مصافحے کیے، کسی کو میرے نبی نے کئی مواقع پر سینے سے لگایا۔ کوئی ایسا ہے جس کے پاؤں کی ایڑی کو میرے نبی اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اپنا لعاب مبارک اس کی زخمی ایڑی پر لگاتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں خراب ہو گئیں، میرے نبی نے آگے بلایا، اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ان کے مرتبے اتنا اونچے بنائے ہیں۔ بعد میں آنے والا کوئی بھی میرے نبی کا امتی چاہے کتنا بڑا زاہد عابد متقی کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کے جو شرف ہیں ان میں سے کوئی ایک شرف بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو مدینہ منورہ میں، مکہ میں وہ جگہیں دیکھ کر بھی فخر سے پھولے نہیں سماتے۔ میں نے فلاں جگہ بھی دیکھی اور میں نے فلاں جگہ کی بھی زیارت کی۔ ان صحابہ کرام کو سلام جنہوں نے ان جگہوں میں زندگی گزاری، میرے نبی کی صحبت میں زندگی گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ جب احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے روایت کرنے والا جو امام ہوتا ہے وہ راویوں کے نام گنتے گنتے آخری راوی تک پہنچاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں معاذ واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، 2 مرتبہ فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ کہہ رہے ہیں یا میرے نبی فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا معاذ، یا رسول اللہ میں حاضر، واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، وصیت کر رہا ہوں تجھے کبھی چھوڑنا نہیں۔ یا رسول اللہ زہ نصیب آپ کی مبارک زبان سے موتی آئیں، اور معاذ کی جھولی پہلے سے حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ ضرور کہا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا میرے نبی نے
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، ان کے ذریعے پوری امت کو یہ نعمت ملی کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، میں تیرا بہترین ذکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں، تو میری مدد فرما، کیونکہ عبادت کرنا یا تجھے یاد کرنا میرے اختیار میں نہیں، اللہ تو میری مدد فرما۔ اور یہ دعا تلقین کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبتیں جتلا رہے ہیں معاذ کو۔ بتائیے معاذ جیسی یہ خوش قسمتی کسی اور کے حصے میں آ سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، شہری بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، ادب آداب سمجھنے والے بھی تھے۔ گاؤں دیہات کے لوگ ادب آداب کو نہیں سمجھتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے والوں کو یہ نہیں محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کسی بات کا برا مان جائیں گے۔ دیہات کا صحابی ہے، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، اس کے کھیت میں اچھی اچھی سبزیاں اگتی ہیں، کبھی کبھار وہ جب مدینہ منورہ آتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تازہ سبزیاں بھی لے کر آتا ہے کوئی جو اس صحابی کا مقابلہ کرے، جو شرف اس کو ملا ہے؟ وہ اپنے کھیت کی سبزیاں میرے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضور خوش ہو کر لیتے ہیں۔ پھر وہ بازار میں جاتا ہے، آوازیں لگا کر سبزیاں بیچتا ہے، لے لو بھائی تازہ سبزی، اپنے کھیت کی تازہ سبزی صاف پانی سے اگائی ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ صحابی سبزیاں بیچ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے گئے اور پیچھے سے جا کر ان کو اپنے باہوں میں یوں بھر لیا۔ اس کی پیٹھ میرے نبی کے سینے سے لگی ہے، حضور نے یوں دبایا اور فرمایا غلام لے لو، غلام لے لو۔ وہ سبزیوں کی آواز لگا رہا ہے، سبزیاں لے لو۔ ازراہ مزاح، ازراہ مزاح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز لگائی، غلام لے لو، غلام لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز جسے محسوس کر کے صحابہ کو پھر کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی خوشبو تھی۔ مبارک جسم کی خوشبو سے محسوس کیا۔ پھر حضور نے جب آواز لگائی تب بھی سمجھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلام بڑا بے قیمت ہے، کون اس کو لے گا؟ حضور نے فرمایا یہ تو مجھے پتا ہے کہ میرے اس غلام کی کتنا قیمت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مختصر جسم کا صحابی، قد بھی چھوٹا سا ہے، بھی سوکھا پتلا اور ہے بھی انتہائی غریب، دعوت دیتے ہیں یا رسول اللہ کبھی تو آپ ہمارے غریب خانے بھی تشریف لاتے، میں اپنی باغات کی باغ کی کھجوریں توڑ کر اپنے ہاتھوں آپ کو کھلاتا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ساتھ لیا۔ عبداللہ کہتا رہتا ہے دل جوئی ہوگی اس کی، آج چلتے ہیں ان کے پاس۔ حضرت عبداللہ نے استقبال کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ آج کھڑے ہو کر یہ آوازیں لگا رہا ہے، ان لوگوں کا ذرا سنو جن کے ہاں حضور تشریف لے گئے، واقعی لے گئے۔ یہ تو خیالی پلاؤ پکا رہا ہے نا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
اور حضور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں آرام فرما ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضور تشریف لے گئے، انہوں نے استقبال کیا، مرحبا کہا، اور خود چڑھ گئے کھجور کے درخت پہ، تازہ کھجوریں۔ جب وہ چڑھے نا تو ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگی، سوکھی پنڈلیاں۔ صحابہ ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کی سوکھی پنڈلیوں کو دیکھ کر نہ ہنسو، ان کے اعمال اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں، عام روز مرہ آپ ان کے تذکرے سنتے رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے، کون سی ایسی مجبوری آ گئی تھی ان کو دین سے پھر جانے کی؟ دین سے پھر جاتا تو عبد الرحمن ابن عوف اس وقت پھر جاتا۔ پچھلے جمعہ آپ نے اگر سنا ہے اور یاد ہے آپ کو، جن سے بیوی چھن گئی، بچہ چھن گیا، زاد راہ چھن گیا، سواری کا اونٹ چھن گیا، کچھ بھی نہیں بچا، پھر بھی وہ اپنا ایمان بچا کر میرے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ ایمان سے اگر واپس پلٹنا ہوتا اب پلٹ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پلٹ جانا، یہ تو کوئی بدبخت ہی اس طرح کا تصور کر سکتا ہے، کوئی صاحب ایمان اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے جانیں لٹائیں، ماں باپ قربان کیے، اولادیں قربان کی، اللہ نے ان کو بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن کا تذکرہ میں نے کیا، سعد نے ان کو باغ میں سے حصے دینے کی پیشکش کی، گھر میں سے، گھر والی میں سے، اور حضرت عبد الرحمن کو وہ حصے دینے کے لیے پیشکش کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں بھی حصہ دینا چاہتا ہوں۔ جبریل جلدی جا، معاذ عبد الرحمن کو بھائی بنا کر حصے دے رہا ہے، میں معاذ کو بھی، میں سعد کو، سعد عبد الرحمن کو حصے دے رہے ہیں، میں سعد کو بھی حصہ دیتا ہوں، عبد الرحمن کو بھی حصہ دیتا ہوں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک لہم مغفرہ اولئک ہم المؤمنون حقا۔ اللہ کی طرف سے حصہ یہ آیا کہ مدد کرنے والے انصار، ہجرت کرنے والے مہاجر، اللہ فرماتے ہیں یہی حقیقت میں ایماندار ہیں، ان کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں۔ آخرت میں مغفرتن، اور دنیا میں رزقن کریمن، دنیا میں بھی عزت کی روزی دوں گا، آخرت میں بھی عزت کی مہمانی ہوگی جنت کی صورت میں۔ جب حضرت سعد نے کہا نا حضرت عبد الرحمن کو، تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں سعد بھائی اللہ تیرے باغ میں برکت دے، اللہ تیرے گھر میں برکت دے، تیرے گھر والوں میں برکت دے۔ کھیتی باڑی باغبانی مدینے والوں کا پیشہ ہے، ہم تو مکے کے لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، مجھے بازار کا راستہ دکھا، میں جا کر محنت مزدوری کروں گا، جس رب کے نام پر بیوی بچے چھوڑ کر آیا ہوں وہ رب گھر بھی دے گا، بیوی بچے بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر جو بازار کا راستہ دیکھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ نے وہ بھاگ لگائے، وہ بخت جگائے، وہ رنگ لگائے، وہ منافع عطا فرمائے کہ پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تاجر مالدار میرے نبی کے صحابہ میں اور کوئی شمار نہیں ہوتا تھا۔ فیاض رب کے راستے میں مال قربان پھر کس طرح کیا، آپ صرف ایک واقعے سے اندازہ لگائیں، ایسے کئی واقعات اس وقت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے ذہن میں ہیں۔ 3000 غلام انہوں نے خریدے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ 3000 افراد، ہم میں سے تو کوئی کسی بے قصور بے گناہ کی قید میں سے رہائی کرانے کی بھی کوشش نہیں کرتا، وہ زر خرید غلام تھے،
مظلوم طبقہ تھا یہ اس دور کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی صحابہ کرام کو کہ جس طرح تم صدقات و خیرات کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہو، غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کرنا بھی تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال لگا کر 3000 غلاموں کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ بھائی یہ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے میرے نبی کے صحابہ، جن مقدس نفوس کا تذکرہ میری زبان پہ آ رہا ہے، ان کی شان تو بہت اونچی ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کروں گا کہ میری زبان پر بھی ان کا ذکر خیر آیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں اترے ہیں، سرخ پٹی باندھ لی ہے سر پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لہرائی، کون ہے جو میرے ہاتھ سے یہ تلوار لے اور اس تلوار کا حق ادا کرے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، حضور نے فرمایا نہیں تو بیٹھ جا۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، بڑے بڑے نام ہیں ان صحابہ کے۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا، پہلے آپ بتائیے اس تلوار کا حق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے، یہ ٹوٹ جائے، دشمن کی صفوں کی صفیں گرا دی جائیں، اسلام دشمن جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اور آپ کے اصحاب کو مٹانے آئے ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ہے، پیٹھ نہیں دکھانی دشمن کو۔ یا رسول اللہ آپ کی تلوار کا میں حق ادا کروں گا۔ حضور کو بھی اتنا اعتماد تھا، تلوار تھما دی، سرخ پٹی باندھ لی، آندھی کی اور طوفان کی طرح یوں دشمن کی صفوں میں چلے، لڑتے رہے، مارتے رہے، زخمی ہوتے رہے، آخر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، چھوٹا سا تنکا ہماری آنکھ میں اگر چلا جائے سکون آتا ہے؟ اپنی آنکھ کا بال بھی اگر آنکھ میں چلا جائے کس قدر بے چینی ہوتی ہے۔ میرے نبی کا مجاہد ہے، کافروں سے لڑنے والا، میرے نبی کی تلوار لے کر اس کا حق ادا کرنے، اپنی آنکھ کا ڈھیلا لے کر اپنے ہاتھ میں لے کر آیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ دیکھیں میری آنکھ نکل آئی۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں اس کو تیری آنکھ میں لگا دیتا ہوں، انشاءاللہ درست ہو جائے گی، اور تو چاہے تو ایسے ہی رہ جا، اللہ تجھے جنت میں آنکھیں عطا فرمائیں گے۔ کہنے گے یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاتا تب تو ٹھیک تھا، شہید میں ہوا نہیں، میں بغیر آنکھوں کے آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ یعنی دنیا میں دیکھنے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں ان کی آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا، ان کے آنکھوں کی پتلیوں کو ادھر ادھر کر کے اندر بٹھا دیا۔ ابو دجانہ کی وہ آنکھ، وہ فرماتے ہیں جب تک زندہ رہے ان کے اصحاب ساتھی بھی بتاتے ہیں ابو دجانہ کی آنکھ میں ذرہ برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عام لوگ ہیں، میرے نبی کی طرف دشمن کے تیر آنے لگے، برسات برسنے لگی، میدان احد کا تذکرہ ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن کا، حضرت سعد کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، ایک صحابی حضرت طلحہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت طلحہ نے حضور کی طرف آنے والے تیروں کو روکنے کے لیے ڈھال بننے کی کوشش کی، تیروں کی طرف سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ پھر تصور آیا کہ اس حال میں حضور کو پیٹھ ہو رہی ہے۔ یہ کہنا سننا بہت آسان ہے، شاید آپ کے بھی سر کے اوپر سے گزر جائیں یہ باتیں۔ اس حال میں تیر آ رہے ہیں، حضور کا احترام مقدم،
پھر کیا کیا؟ رخ حضور کی طرف کر. دیکھیں جب تیر کی طرف رخ ہوتا ہے تو تیر سے بچنا، اس کو ہاتھ پہ روکنا، ڈھال سے روکنا، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ میری طرف آ رہا ہے تیر. اور جب بندہ دیکھے ہی نہیں پھر تو دشمن نے نشانہ لگا لگا کر تیر برسانے ہیں. حضرت طلحہ نے رخ میرے نبی کی طرف کر لیا، پیٹھ دشمن کی طرف. برساؤ جتنے تیر برسانے ہیں، جان جا سکتی ہے، حضور کی طرف تیر نہیں آنے دوں گا. ہاتھ پر اتنا تیر روکے ان کا ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے میدان احد میں، چونکہ آپ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، اس کا وزن، زخمی ہونا، دن بھر کی لڑائی، نقاہت اور کمزوری، جب آپ ایک اونچی چٹان پر چڑھنے لگے تو نہ چڑھ سکے. طلحہ رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹھ پر اپنا مبارک پاؤں رکھ کر اللہ اکبر کہہ کر چٹان پر چڑھے. یہ سعادت بعد والا کوئی بھی امتی حاصل کر سکتا ہے؟ کسی کے حصے میں آ سکتی ہیں؟ یہ مقدس نفوس یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، میرے نبی کے ساتھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن، گستاخ، توہین کرنے والا ابو رافع یہودی، وہ مزاحیہ قسم کے لوگوں کو بلاتا، تماشا لگواتا. ان کی ڈیوٹی ہوتی کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاؤ. اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین برداشت. فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان ہو گیا. جو اللہ کے گھر میں آ جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے، اس کے لیے امان ہے. لیکن 5 بندوں کا نام اس دن بھی بتا دیا کہ یہ جہاں بھی ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ یہ کعبہ کے غلاف کے نیچے کیوں نہ چھپے ہوں. وہ 5 کے 5 وہی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو ابو رافع سے نمٹے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور نے انصار میں سے کچھ اور صحابہ کرام کا ایک فوجی دستہ تشکیل دیا. عبداللہ بن عتیق ان کے امیر ہیں. فرمایا جاؤ کسی طریقے سے کوئی تدبیر کرو. حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے. اس یہودی کا اپنا قلعہ تھا. اپنے ساتھیوں سے کہا بکھر جاؤ ادھر ادھر، میں جاتا ہوں قلعے کے دروازے کے ساتھ کوئی تدبیر کرتا ہوں اس کے قتل کی. شام کا وقت تھا. جب دیکھا سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو اپنے آپ کو کپڑے میں چھپا کر دروازے کے قریب ہی کہیں بیٹھ گئے، اس کیفیت میں جس طرح کوئی بندہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. چوکیدار جو تھا قلعے کا دروازہ بند کرنے والا، سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے آواز لگائی، اس نے اللہ کے بندے سارے لوگ اندر آ گئے، تو نے آنا ہے تو آ دے ورنہ میں دروازہ بند کر دوں گا. حضرت عبداللہ چونکہ اندھیرا چھا چکا تھا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ باہر کا بندہ ہے یا قلعے کے اندر کا ہے. اندر داخل ہو گئے اور اندھیرے میں دیکھتے رہے کہ یہ چوکیدار چابیاں کہاں کھڑی کرتا ہے، کہاں رکھتا ہے. وہ دیکھ لی. جب سب لوگ سو گئے، ابو رافع کے پاس بھی جو تماشا لگا تھا وہ ختم ہو گیا. چابیاں اٹھائیں، دروازے کھولتا گیا، کیونکہ وہ کئی سیڑھیاں چڑھ کر اس تک پہنچنا پڑتا تھا. لیکن اندر داخل ہونے کے بعد ہر دروازے کو اندر سے کنڈی لگاتے گئے تاکہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے اگر کوئی بھی آنا چاہے مجھ تک، میرا پیچھا کرے، میں اس سے پہلے اس ظالم کا سر قلم کر دوں، بس یہ میرا کام ہے. ابو رافع کے کمرے تک پہنچ گئے. وہ اپنے حال و عیال میں بے خبر سو رہا تھا. اس کو آواز لگائی. اس نے کہا کون ہے؟ بس اسی آواز، چونکہ اندھیرا ہے، آواز کی طرف لپکے اور تلوار کا وار کیا. جلدی سے باہر نکلے لیکن ابھی تک وہ زندہ تھا. اس نے پھر آواز لگائی تو ابو رافع نے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز بدل کر اندر جا کر اس سے پوچھا کیا ہوا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ زندہ ہے، مرا ہے نہیں، جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام بھی پورا ہوا ہے یا نہیں.
اس نے کہا کہ میرے اوپر ابھی دشمن نے تلوار کا وار کیا، میں زخمی ہوں. بس پھر کیا تھا، آپ نے تلوار اس کے پیٹ میں رکھی جو پیٹھ کی جانب نکل گئی. جب تصدیق ہو گئی کہ یہ مر چکا ہے، جلدی سے خوشی بھی تو تھی کہ اللہ کے نبی کا کام کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کا ذمہ لگایا ہوا کام کر کے واپس جا رہا ہوں، حضور کو ابھی جا کر خوشخبری سناؤں گا. اس جلدی میں آخری سیڑھیوں کے قریب آ کر اندازہ یہ لگایا کہ شاید نیچے زمین آ چکی ہے، قدم بڑھائے تو ابھی سیڑھیاں تھیں، گرے، پاؤں کی یہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. جلدی سے پگڑی اتاری، اس کو زور سے باندھا اور پھر چلے یہاں سے. باہر جا کر ساتھیوں کو خوشخبری سنائی، کام ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو رافع کے قلعے سے چل کر آنے والے عبداللہ بن عتیق اپنی تکلیف بھول گئے.